درس قرآن کا طریقہ۔ ہمارے مشائخ اور اکابر جتنے بھی گزرے ہیں، انہوں نے لوگوں کی اصلاح سب سے زیادہ درس قرآن سے کی ہے، اور یہ بالترتیب درس قرآن دیتے تھے۔ جب سے ہماری مساجد سے درس قرآن کا سلسلہ ختم ہوا ہے، لوگ بدعقیدہ ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، غلط لوگوں کے ہتھے لگ گئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں بر صغیر کے اندر اس سلسلے کو جاری امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں قرآن کے مفسر تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی لکھ رہے تھے، وہ 4 پارے انہوں نے لکھے تھے، 2 پہلے اور 2 آخری، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر وہ تفسیر عزیزی مکمل لکھ لی جاتی اور چھپ جاتی تو شاید قیامت تک کسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہ پڑتی، وہ دنیا میں سب سے بڑا قرآن کا انسائکلوپیڈیا ہوتا۔ ایک ایک پارا، پوری ایک ایک جلد ہے تفسیر عزیزی کے نام سے۔ ایسی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کا محاورے کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ ایسا ترجمہ کیا ہے کہ انور شاہ کاشمیری کہتے تھے کہ شاہ عبد القادر کو ترجمے کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اگر اللہ اردو میں قرآن بھیجتے تو عبد القادر کی زبان میں اترتا۔ یعنی ایسا مفہوم، لفظ تو ایک ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں جو معنی شاہ عبد القادر نے کیا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہاں اس لفظ کی ضرورت تھی، اسی معنی کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے یہ معنی کیا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شاہ عبد القادر کے ترجمے سے۔ پہلے پارے میں جہاں دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے منافقین کا ذکر ہے، وہاں ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ عام ترجمہ یہی لوگ کرتے ہیں، بیماری، یا ترجمہ کرتے ہیں مرض، لیکن شاہ عبد القادر نے ایک اور ترجمہ کیا، ان کے دلوں میں ازار ہے۔ کیا ہے؟ شاید یہ لفظ آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ ازار کہتے ہیں دل کی کڑھن کو۔ ظاہراً کوئی بخار نہیں، کوئی نزلہ نہیں، کوئی زکام نہیں، کوئی سر درد نہیں، لیکن کوئی آیا ہے، آپ کو وہ اچھا نہیں لگا تو آپ کا دل کڑ گیا ہے کہ او کیا مصیبت آ گئی، کیوں آ گیا۔ اب یہ دل کے اندر ایک کڑھن ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسا آدمی کسی کو نقصان دے تو ہماری سرائکی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے کہ من نال کوئی ازار رہا، یعنی دل کی کڑھن کی کیفیت۔ اللہ کہتے ہیں کہ منافقوں کے دلوں میں کوئی اور بیماری نہیں تھی، کوئی ان کو بخار نزلہ نہیں تھا، دل میں کڑھن تھی حضور کی دعوت و تبلیغ سے جو دین پھیل رہا تھا۔ اس کڑھن کے اندر رہنے کی وجہ سے دل سے وہ نکلی نہیں، تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا۔ ایسا ترجمہ کیا ہے جو یہاں پر سجتا ہے کہ یہاں یہی ترجمہ ہونا چاہیے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کسی آدمی سے پوچھا کہ بھی تم ہندی جو بولتے ہو، نرادھار، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا؟ نرادھار۔ یہ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا ہے اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ سارے لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ کیا نرادھار۔ علماء صمد کے ترجمے پر 40 سے زیادہ معنی لکھ چکے ہیں کتابوں میں، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، صمد کا مفہوم کسی سے پورا ہو ہی نہیں رہا۔ شاہ عبد القادر نے ایسا ترجمہ لکھا ہے، حیران کر دیا ہے، نرادھار۔ وہ جو ہندو تھا جس سے شاہ جی نے پوچھا تو اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ شاہ صاحب نے ترجمہ لکھا ہے تو میں اس ترجمے کا مفہوم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہمارے ہاں صمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب کے بغیر اس کی گزرے، اور کسی کی اس کے بغیر نہ گزرے، وہ صمد ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اب میں آپ کو اس سے زیادہ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ نرا ہمارے ہاں کسی چیز کی خالص چیز کو کہا جاتا ہے۔ نرا دودھ ہے، کیا مطلب؟ خالص دودھ ہے۔
دودھ کیا ہے جی؟ نرا پانی ہے. تو کیا ہے؟ یعنی خالص پانی ہے. اور دھار کہتے ہیں ایک چیز کو. فارسی میں دھار کسی، آپ کے یہاں سندھی میں کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا ہو، اکیلی چیز کو دھار کہتے ہیں. آپ جب دودھ نکالتے ہیں تو اس بھینس کے تھن سے جو دودھ نیچے آ رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہو؟ دھار. نرا دھار جو ایسا اکیلا خالص ہے کہ نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی طاقت میں کسی کو کوئی شرکت نہیں، وہ صمد ہے. اب یہ وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ایسے ہی شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، ان کے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے تراجم چھپے ہوئے ہیں. پھر ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد تھے. حضرت شیخ الہند کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، انور شاہ وغیرہ ان سب سے بڑے تھے. یہ بھی کمال درجے کے قرآن کے مفسر تھے اور بڑے بڑے لوگوں نے ان سے تفسیر پڑھی. حضرت درخواستی نے تفسیر ان سے پڑھی، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ان سے پڑھی، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے تفسیر ان سے پڑھی، مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے تفسیر ان سے پڑھی. یہ سب حضرات ان کے شاگرد ہیں. تو ان کی پوری زندگی درس قرآن کی گزری ہے. ہمارے اکابر بھی اسی درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے. ہمارے شہر کی جو پرانی غلہ منڈی ہے، یہ مسجد ہمارے نانا جان نے بنوائی تھی. یعنی وہاں امام بن گئے تھے، تھلا سا ہوتا تھا تھڑا، تو اس کے اوپر پھر وہ آہستہ آہستہ مسجد کا کام. انہوں نے وہاں الحمد سے والناس تک بالترتیب روزانہ درس دینے کی عادت بنائی. صبح کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ وہ درس دیتے تھے. شہر کے معززین، علاقے کے لوگ جمع ہوتے. حتیٰ کہ قریب ایک مسجد تھی، بریلویوں کے ایک بڑے عالم تھے، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے، بعد میں بریلوی ہو گئے تھے. ابھی سراج احمد ان کا نام تھا، مختار درانی کا ابا. تو وہ باقاعدہ مولانا کے درس میں آ کے بیٹھتا تھا، سنتا تھا. تو انہوں نے 5 مرتبہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن مجید کا درس دیا تھا. اس سے درس قرآن سے لوگوں کے عقائد بنتے ہیں. ہماری یہ آپ کے مفتی ہاشم صاحب جو آپ کو مضامین دیتے ہیں، بہت زیرک اور لائق ترین آدمی ہیں. یہ اب لاہور چلے گئے ہیں، وہاں کسی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں، وہاں خطیب امام بھی ہیں. یہ ہم نے ان کو منگوایا ہے آپ حضرات کی خدمت کے لیے. تو یہاں جب یہ ہوتے تھے تو روزانہ انہوں نے بالترتیب 2 مرتبہ پورا قرآن مجید درس میں دیا. اب ہمارے مفتی اسد صاحب یہ محنت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوتاہی کرتے ہیں، اسی لیے پیار سے کہہ رہا ہوں تاکہ آج کل اولاد ناراض نہ ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ درس قرآن ہمارے اکابر کا معمول ہے. اب بھی جن مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے ان لوگوں کے عقائد محفوظ ہوتے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جہاں جائیں، کہیں آپ کو امامت ملے نہ ملے، خطابت ملے نہ ملے، تدریس ملے نہ ملے، قرآن تو پڑھا ہے نا، تو درس قرآن کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اب درس قرآن کا طریقہ کار جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے اہمیت پر 2 باتیں کی ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ درس قرآن دینے سے پہلے آپ عنوان یعنی موضوع کا انتخاب کریں. جو ترتیب میں دے رہے ہوں گے وہ تو روزانہ دے رہے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ چلی ہے، بقرہ چلی ہے، آل عمران چل رہی ہے، روزانہ 2 آیتیں 3 آیتیں آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن اکیلا کہیں درس دینا پڑ جائے، جیسے آج کل جلسوں میں اجازتیں نہیں ملتی تو درس قرآن کے نام سے بیانات ہوتے ہیں، تو پھر آپ وہاں قرآن کھول کے بیٹھیں تاکہ درس ہو. اور موضوع کا انتخاب کریں کہ کس موضوع پر میں نے قرآن کا درس دینا ہے. تو سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کریں، پھر اس کی مناسبت سے قرآنی آیات کا انتخاب کریں. مثال کے طور پر آپ نے تجارت پر گفتگو کر دی ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن کی ایک آیت ہے. صبر پر آپ نے تقریر کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو آپ نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کے لیے حدیث آیت کا انتخاب کریں. جب درس قرآن دینا ہو، نمبر 3 درس قرآن دینا ہو تو خطبہ نہیں پڑھنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. قرآن مجید کھولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بس یوں دیکھ کے پڑھ لیا. درس کے لیے افضل ہے قرآن سامنے ہو، قرآن کھلا ہوا ہو. مولانا علی شیر حیدری مرحوم کہتے تھے آج دیوبندیوں کے سٹیج سے بھی قرآن ختم ہو گیا، ورنہ ہمارے جو پرانے حضرات بیان کرتے تھے تو وہ میز پر سامنے قرآن کھول کے رکھتے تھے.
اب بھی سندھ کے اندر اکثر علماء کا مزاج ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں قرآن سامنے کھول کے بیٹھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے کئی دوست ہیں، مولانا عبدالرزاق میں ایک ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عبداللہ شاہ صاحب ایک ہوتے تھے سکھر کے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. حیدری صاحب کے استاد تھے، میرا ان سے بھی ایک بڑا محبت کا تعلق تھا. مولوی عبدالحمید انہوں نے اس طریقے سے. ثناء اللہ جتوئی زندہ مر گیا؟ ثناء اللہ فوت ہو گیا. اچھا ہے زندہ ہے؟ ثناء اللہ فوت ہو گئے، انا للہ. وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ہم کٹھے یعنی سندھ میں ادھر ادھر تقریروں کے لیے جاتے تھے تو اکثر ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں. مولانا عبدالرزاق میں یہ بڑے زوردار خطیب تھے اور یہ قرآن کے واعظ تھے. ہماری اس پنجاب میں کروڑ لالیسن کے علاقے میں لیا کے سعید میں ایک عالم گزرے ہیں، حافظ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کبھی نام سنا ہے؟ واہ واہ، لئیے والوں کو پتہ نہیں تو کس کا پتہ ہو. تو وہ خطیب قرآن تھے. قرآن کھول کے سامنے رکھنا، پورا رکوع پڑھ دینا، پوری تقریر ہی اسی پہ کرنا، ایک ایک آیت پڑھتے جانا، اس کا معنی مطلب بیان کرتے جانا. سب سے اچھا خطیب وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے بیان کرے. یہ جو ہم نے اشعار یاد کر لیے ہیں، آپ اچھی بات ہے، آپ کو شعر اس لیے یاد کرواتے ہیں تاکہ آپ کا ذوق تازہ رہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. مقصود قرآن ہے. گھر میں مختلف چیزیں جگہیں بنائی جاتی ہیں لیکن ہر جگہ مقصود نہیں ہوتی، وہ ضرورت ہوتی ہے. شعر سے آدمی تھوڑا سا متوجہ ہو جاتا ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ مقصود نہیں کہ آج کل یہ جو نقابتیں ہمارے ہاں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں نا نقیبوں کی، وہ جو کھڑا ہوتا ہے بس وہ سارے خطیبوں کی تقریر اکٹھی کر لو تو اکیلے نقیب کی تقریر زیادہ ہوگی. 600 شعر پڑھ دے گا. بھئی تو نہیں شعر پڑھنے تھے تو ان کو کیوں بلوایا ہے؟ بھئی یہ کس کام کی، کس مرض کی دوا ہے ان سے آپ نے تقریر نہیں سننی؟ تو قرآن مجید کا پہلے موضوع چننا، پھر آیات کا انتخاب کرنا. درس کی ابتدا میں خطبہ نہیں پڑھنا چونکہ یہ درس قرآن ہے. تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ. پھر اس کے بعد جتنے حصے کا درس دینا ہے ان آیات کی تلاوت اور اس کا سلیس ترجمہ. جتنے حصے کا درس دینا ہے ان آیات کی تلاوت اور اس کا سلیس ترجمہ. جی جتنے حصے کا درس دینا ہے وہ آیتیں مکمل پڑھیں، پھر اس کا سلیس ترجمہ کریں. لفظی اور محاورے کا کریں گے، لفظی ترجمہ نہیں. جیسے والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی آپ نے جیسے عبارت پڑھ لی اب صرف ترجمہ ہی کرنا ہے، اور وہ بیچ میں سے نے والا ترجمہ نہیں کرنا. ایسا کرنا ہے کہ ان کو سمجھ آئے کہ قرآن میں کیا ہے. یہ ہم آپ کو عوامی زبان پڑھا رہے ہیں نا، تو آپ نے عوامی باتیں کرنی ہے، ایسی الجھن والی نہیں کہ جو وہ سمجھ نہ سکیں کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن سے کیا دکھانا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو بہت آسان کیا ہے اور تم قرآن کو مشکل بنا کے پیش کر رہے ہو. قرآن کو آسان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. میاں صحیح تساں دین پورے درس شروع کرانا قرآن کا. میں انشاءاللہ صحیح دی خدمت درخواست کرے گا. اتنے کام شروع ہو گئے تو ایک درس مستقل ہونا چاہیے، بے شک 10 منٹ کا ہو روزانہ. قرآن قرآن ہے. توجہ سے کتنی چیزیں ہوگی جی؟ 4. 5ویں لکھیں، آیت کا شان نزول بیان کریں. اس پر علماء کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. محمد علی الصابونی عرب کے ایک شیخ گزرے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں. جامعہ ام القریٰ مکہ یونیورسٹی کے استاد تھے، ترکی کے تھے، بڑے عالم تھے، بہت بڑے متبحر عالم تھے. ان کی بڑی عجیب عجیب کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے اسباب نزول قرآن، عربی میں تھی، اب اس کا پاکستان میں ترجمہ چھپ گیا ہے. کوشش انہوں نے کی ہے کہ ایک ایک آیت کا شان نزول لکھا ہے. ایسے ہی شان نزول کے حوالے سے تفسیر حقانی نے بھی بڑی محنت کی ہے، مختلف جگہوں پہ اس نے شان نزول تقریباً لکھے ہیں. کیا کہیں؟ محمد علی الصابونی، سواد کے ساتھ، صابن، شاید صابن بناتے ہوں گے کسی زمانے میں. بعض لوگ ہمارے بزرگ سارے ایسے ہی رہے. قدوری کیا تھا؟ ہاں وہ مطلب مختلف یہ اکابر کام کرتے رہے نا، تو یہ صابونی تھے محمد علی. ان کی ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، لطف آئے گا. اس کا نام ہے الہدیۃ النبوی صحیح فی عدد التراویح
20 رکعت تراویح پر اس نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے اس سے جو لوگ کم پڑھتے ہیں وہ پاگل ہیں، عقل مند نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کا اجماع 20 رکعت ہے۔ یہ شیخ کی لکھی ہوئی ہے، اس کی ایک کتاب ہے ہماری لائبریری میں ہے، صفوۃ التفاسیر، اس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان میں چھپ گیا، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو آیت کا شان نزول لکھیں، اس کے بعد اس سے مستنبط مسائل پیش کریں، بھئی اس آیت میں کیا مسئلے ہیں۔ جیسے مثلا رات ایک ساتھی نے سورہ والعصر پر گفتگو کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس میں 4 مسئلے تھے جو انسان کی کامیابی کا راز ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یعنی آپ نے جو تقریر کرنی ہے، پہلے آیت پڑھنی ہے، پھر اس کا شان نزول بیان کرنا، ترجمہ بیان کرنا ہے، پھر اس کا شان نزول بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس میں کہنا ہے کہ اس میں یہ 4 مسئلے ہیں: ایک ایمان، ایک اعمال صالحہ، ایک تواصی بالحق، ایک تواصی بالصبر۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں اس کی مختصر تشریح کر دیں کہ ایمان وہ ہے کہ جو اللہ سے احکام حضور لے کر آئے اور انہوں نے جو کہا بغیر دلیل کے نبی کی زبان سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ ہے وہ عمل صالح ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ نہیں وہ عمل صالح نہیں۔ یعنی یہ کتنی مختصر تشریح ہے۔ تواصی بالحق کیا ہے کہ جب آپ خیر کہیں گے، حق کہیں گے، اب چونکہ ایمان بھی آپ کے پاس آ گیا، اعمال بھی آ گئے، تو حق آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، اب آپ بتواصوا بالحق دوسروں کو حق کی وصیت کریں۔ یہاں تبلیغ نہیں، وصیت ہے۔ وصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت آدمی وصیت کرتا ہے۔ یہ آپ کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ کے درس قرآن کو یہ سمجھا کرو کل دیتا ہوں یا نہیں دیتا، آج جو مسئلہ ہے اسے تو بیان کر دوں۔ یعنی یہ وصیت ہے کہ آدمی حق کہے۔ جب آدمی حق کہے گا تو لوگ تانے دیں گے، کوئی کہے گا بستر بند ہے، کوئی کہے گا گھروں نکم ہے، کوئی کہے گا یہ پاگل آدمی ہے، کوئی کہے گا اس کو دنیا کا کیا پتہ۔ اللہ کہتا ہے وتواصوا بالصبر، پھر لڑنا نہیں، برداشت کرنا، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ یہ ہے درس قرآن دینے کا طریقہ۔ اب اس میں 2-3 باتیں جن سے درس قرآن میں آپ نے عوامی درس میں پرہیز کرنا ہے۔ طلباء کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں نہیں، عوام کو جو پڑھا رہے ہیں اس میں وہ چیزیں بیان نہیں کرنی۔ ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ علمی مباحث نہیں کریں۔ کوئی ایک مسئلہ آ گیا ہے تو آپ کہیں اس میں ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ تھا، شافعی نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، اس نے یہ، اس کی ضرورت تفسیر میں نہیں ہے۔ آپ کو علمی بحث نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، عوامی درس میں صرفی، نحوی اور لغوی بحث نہیں کریں گے۔ عوام پر روب ڈالنے کے لیے کہیں فعل مضارع ہے، امر بالمعروف ہے، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ مخاطب کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے ہے، وہ اس کو کیا پتہ یہ مخاطب غائب کیا بلا ہوتی ہے۔ تو یہ عوامی درس میں نہیں بیان کرنا۔ صرفی، نحوی، لغوی تحقیق عوامی درس میں نہیں بیان کرنی۔ درس قرآن کے لیے افضل ہے کہ قرآن سامنے ہو اور آپ کی نظر قرآن پر ہو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن کھول کر درس دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ پر جادو کرے، قرآن کے سامنے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کرے۔